اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیت طیبین الطاہرین اما بعد۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے اور جو موضوع ہے وہ ہے دنیا اور آخرت میں خیر، یعنی انسان دنیا اور آخرت میں اگر خیر چاہتا ہے تو وہ کن کاموں کا انجام دے کہ اسے خیر حاصل ہو جائے۔ یہ عنوان میں نے خود تعین نہیں کیا بلکہ خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ایک صحابی کو جب چند نصیحتیں کی تو اس وقت آخر میں امیر المومنین نے چند نصیحتیں کرنے کے بعد یہ جملہ کہا کہ اگر جو باتیں میں نے تمہیں بیان کی ہیں، یعنی جو باتیں امیر المومنین نے آخر میں بیان کی ہیں، میں آپ کو پہلے بیان کرتا ہوں کہ اپنے صحابی سے کہا بولے نوف بقالی، اس سے کہا کہ جو باتیں میں نے تمہیں بیان کی ہیں اگر تم ان پر عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت میں تمہیں سعادت ملے گی، خیر ملے گی اور دنیا آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہ چیزیں کیا ہیں انشاءاللہ وہ بیان ہوں گی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں خلق کیا ہے۔ یہ دنیا ایک وسیلہ ہے تاکہ اس دنیا میں انسان ان کاموں کو انجام دیتا ہے اور اسی کاموں کے ذریعے سے انسان آخرت میں اگر اچھے کام ہے تو اسے آخرت میں بھی اچھا اجر و ثواب ملے گا، اور خدا نخواستہ اگر کچھ کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، یا خدا نخواستہ جان بوجھ کے اگر کوئی گناہ کیے تو پروردگار اس کی سزا اسے دے گا۔ تو اب دو مرحلے انسانی زندگی کے، ایک دنیا ہے جو فانی ہے، جو ختم ہونے والی ہے، خود انسانی زندگی بھی فانی ہے، انسان کی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے۔ یہ زندگی انسان جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی 40 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، 30 سال کی بھی ہے، اس سے بھی کم ہے۔ یعنی اللہ نے انسانی زندگی میں ہر طرح کی ایج، یا یوں کہیے کہ ہر طرح کی جو موت کے واقعات ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر طرح سے اس میں موت واقع ہوتی ہے۔ کم عمری میں بھی موت ہے، 10-12 سال میں بھی ہے، 20 سال میں، 22 سال میں، اس طرح مختلف۔ تو یہ ایک دنیا ہے کہ جہاں اللہ نے انسان کو بھیجا ہے، اور اس کے بعد وہ دنیا جہاں اس دنیا میں اگر ہم کام کریں گے اچھے تو وہ دوسری دنیا کیا ہے جس کا نام آخرت ہے، وہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے عمل ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ کو اس دنیا میں پسند ہے۔ دیکھیں کتنا آج کے موضوع میں یا جتنا وقت ہے کتنا آ جاتا ہے میٹر، دنیا کے حوالے سے بھی جو باتیں ہوں گی یا آخرت کے حوالے سے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ ہماری گفتگو کا کہ یہ کہ دنیا اور آخرت دو چیزیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے کام ہیں کہ وہ دنیا میں بھی انسان کو مفید رہیں اور آخرت میں بھی مفید رہیں، یعنی فائدہ مند رہیں۔ انسان وہ کون سے کاموں کو انجام دے کہ جس کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی، کیونکہ دو ہی مقامات ہیں، اور دونوں ایسے کہ جہاں انسان چاہتا ہے کہ اچھی زندگی بسر کرے۔ وہ بعد والی زندگی جو آخرت کی، وہاں تو انسان چاہتا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی جو ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ بھی انسان چاہے گا کہ وہ مفید رہے، فائدہ مند رہے، سعادت مند رہے۔ اسی طرح یہ دنیا جہاں خدا نے انسان کو بھیجا وہاں پہ بھی انسان۔ تو اب ہماری جو گفتگو ہے وہ امیر المومنین کے ان نصیحتوں پر ہے، کیونکہ نصیحت خود ایک موضوع ہے۔ قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے اپنے رسول کو جو مخاطب کیا سورہ نحل کے اندر کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو، تو حکمت کے ذریعے سے اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے، موعظۃ الحسنہ یعنی اچھی نصیحت کے ذریعے سے تم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ یعنی یہ نصیحتیں وہ ہیں جس سے انسان اللہ کی طرف جائے گا، ایک دنیا میں مفید، دو اور آخرت میں بھی خیر ہوگی، مفید رہے گا۔ تو یہ ہماری گفتگو رہے گی اس سلسلے میں کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو دنیا میں بھی مفید آخرت میں۔
اب آئیے وہ عمل ہم پہلا عمل بیان کر دیتے ہیں کہ پہلا عمل کیا ہے. امیر فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی کو جو مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا، امیر مومنین بیٹھے ہوئے تھے، وہ آیا اور آنے کے بعد اس صحابی نے کہا کہ مولا مجھے نصیحت فرمائے. تو امیر مومنین نے اسے نصیحت کی، اور پہلی نصیحت کیا کی؟ پہلی نصیحت اس نے یہ کی، امیر نے اس نے کہا جب مولا نصیحت کریں تو امیر نے فرمایا احسن یحسن الیک. یعنی کیا مطلب ہے کہ اچھائی کرو تاکہ تمہارے ساتھ بھی اچھائی ہو. ایک قانون کلی، دیکھیں ایک قانون کلی امیر المومنین نے بیان کیا. اگر دنیا میں خیر چاہتے ہو، آخرت میں خیر چاہتے ہو، تو قانون کلی جسے ہم کہتے ہیں نا، قانون کلی بنا. اگر تم چاہتے ہو تو تم اچھائی کرو تاکہ تمہارے ساتھ بھی اچھائی سکے. اور آپ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ اچھائی کریں، لوگ میرے ساتھ برے طریقے سے پیش نہ آئیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ ادب سے بات کریں، تہذیب سے بات کریں، اچھے طریقے سے بات کریں. ہر انسان یہ چاہتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ لوگ نیکی بھی کریں، ہمدردی کریں، جسے ہم کہتے ہیں ہمدردی کرنا، نیکی کرنا. تو اب اس کا قانون کیا ہے؟ اس کا قانون امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، اس کا قانون یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ اچھائی کی جائے تو اس کا عمل کیا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ پہلے اچھائی کرو. تم لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اچھائی ہوگی. اب انسان، اب یہ دیکھیں یہ کلی موضوع ہے، اس میں بہت سارے واقعات ہیں. آپ نے سنے ہوں گے، اہل علم سے بھی سنے ہوں گے، کتابوں میں بھی ہیں کہ اچھا اس کی کوئی نہ کوئی ایک مثال ضرور ہوگی. کوشش کروں گا کچھ چیزوں کی میں مثال پیش کر سکوں گا. ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کو میں صرف سرسری سا بیان کر دوں، ان کی مثالیں شاید بیان نہ کریں، لیکن کچھ چیزوں کی ہم مثال کوشش کریں گے کہ ان کی مثالیں پیش کریں، کہ اس مثال کے اندر ہم یہ واضح کریں گے کہ امیر المومنین نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ اچھائی کرو تاکہ تمہارے ساتھ بھی اچھائی کی جا سکے. اب کیونکہ واقعات جو مجھے سنانے اس میں ٹائم لگے گا، میرا خیال ہے 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، تو لہٰذا کوشش ہم یہ کریں کہ ابھی وقفہ کرتے ہیں جیسے طریقہ کار ہے. تو وقفے کے بعد جو ہے وہ واقعہ کہ یہ پہلا قانون جو ہم نے بیان کیا کہ انسان دنیا اور آخرت میں خیر چاہتا ہے، تو پہلا کیا قانون ہے کہ اچھائی کرو. تم اچھائی کرو تاکہ تمہارے ساتھ بھی اچھائی ہو جائے. اب اس بات کو سمجھانے کے لیے مجھے آپ کو تقریباً ایک واقعہ کافی ہوگا، جو میں ایک واقعہ بیان کروں گا تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ دیکھیں دنیا میں اگر انسان دوسروں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ کس طرح اچھائی کرتا ہے. ایک یہ بھی ہے، اور دوسری یہ بھی کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ فائدہ. آپ کو ممکن آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں تو، اور یہ اسی قانون کے تحت لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھائی کریں گے. ایک یہ ہوگا، اور اللہ کی طرف سے بھی آپ کے پاس ہیلپ ہوگی، کمک ہوگی، مدد ہوگی، اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا. تو انشاءاللہ جو واقعہ جو ہے وہ میں وقفے کے بعد بیان کروں گا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ہماری گفتگو امیر المومنین کے قول میں کہ امیر المومنین نے دنیا اور آخرت میں خیر ہونے کے کچھ اصول بیان کیے، کچھ نصیحتیں کہہ لیں وہ بیان کی کہ اگر تم چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں خیر ہو، دنیا اور آخرت اچھی گزرے، تو تم ان نصیحتوں پہ عمل کرو. پہلی نصیحت کیا تھی امیر المومنین کی؟ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ اچھا ہے. اب اس کی مثال کیا ہے؟ اگر ہم مثال دیکھیں تو میں نے عرض کیا مثال آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں. ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس میں ایک تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص ایک کاروان کے ساتھ حج کے لیے گیا، اور جب وہ کوفہ پہنچا، کیونکہ اس زمانے کا حج آپ کے علم میں ہے کہ طولانی سفر ہوتا تھا، 2-3 ماہ کے بعد انسان ایک مقام پہ شہر پہنچتے تھے، پھر اس کے بعد جا کر وہ مکہ پہنچتے تھے. پہلے وہ پہنچا، کاروان جو ہے وہ پہنچا کوفہ میں، شہر کوفہ پہنچا تو اس شخص نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو جہاں ہم کوڑا وغیرہ پھینکتے ہیں وہاں پر کچھ چیز تلاش کر رہی ہے. تو اس نے پوچھا کہ تم یہاں کیا تلاش کرو؟ یہاں تو لوگ کچرا پھینکتے ہیں، اس میں یہاں تو نجاست بھی گرتی، آ کر لوگ ہر چیز پھینکتے ہیں، تم کیا تلاش کرو ادھر؟ اس نے کہا کہ میں سیدانی ہوں، شوہر مر گیا ہے، بیوہ ہوں، بچے یتیم ہیں، اور کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، تو میں یہاں پر کچھ وہ چیز تلاش کرنے، شاید کچھ میرے بچوں کو
مل جائے۔ اس شخص کو بڑا رحم آیا اور اس نے جو پیسے اپنے حج کے لیے رکھے تھے وہ پیسے اس نے اس سیدانی کو دے ڈالے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ پیسے لو اور اپنی مشکلات حل کر لو۔ اس کے بعد یہ شخص جب کاروان والوں سے اس کی گفتگو ہوئی تو کاروان والوں سے کہا کہ میں نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا بس میں نہیں جا سکتا، اب آپ کاروان لے جائیں حج کے لیے۔ کاروان چلا اور حج کرنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو ایک شخص اس کے پاس آیا، اس کاروان میں سے ایک شخص اس کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یہ منی میں تم سے میں نے 10,000 دینار ادھار لیے تھے، منی میں یہ 10,000 دینار تم کو میں آج قرضہ واپس کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ میں کوفے میں تمہیں دے دوں گا اور منی میں تم نے مجھے دیے تھے۔ اب یہ شخص حیران ہوا، کہنے لگا میں تو گیا ہی نہیں، میں نے تو اس سال حج کیا ہی نہیں ہے، تو تمہیں کس نے پیسے دیے؟ کہا آپ تھے حج پر، آپ کی میری منی میں ملاقات ہوئی، آپ سے میری بات چیت ہوئی، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، قرضے کی ضرورت تھی، آپ سے میں نے کہا مجھے 10,000 دینار چاہیے، آپ نے مجھے 10,000 دینار دیے، اور یہ بھی کہا تھا کہ کوفہ پہنچ کے میں واپس کر دوں گا، تو میں کوفہ آ گیا ہوں، اب یہ 10,000 دینار اپنی امانت واپس لے لو۔ یہ اصرار کرتا رہا کہ میں تو گیا ہی نہیں، میں نے تو حج کیا ہی نہیں، اور وہ اصرار کرتا رہا کہ نہیں آپ ہی تھے، آپ ہی نے مجھے 10,000 دینار دی اور یہ 10,000 دینار لے لو۔ اب دونوں میں کافی بحث، اس نے کہا بھائی یہ 10,000 دینار لو اور جاؤ، میں واپس جا رہا ہوں۔ اب یہ شخص پریشان ہے کہ 10,000 دینار میں نے تو حج کیا ہی نہیں، کس طرح کیا ہوا واقعہ ماجرا، بہت پریشان رہا، اور آخر جب یہ پریشانی کے عالم میں سویا، لکھا کہ خواب میں پیغمبر آئی، اور پیغمبر خواب میں اللہ کا رسول آیا، اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ ہاں تم نے حج نہیں کیا، لیکن تم نے میری بیٹی کے ساتھ جو نیکی کی، جو نیک عمل کیا تم نے میری بیٹی کے ساتھ، اللہ نے تمہاری شکل میں ایک فرشتے کو خلق کیا جس نے تمہاری نیابت میں حج کیا، اور یہ وہی فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا، اسی نے ہی 10,000 دینار ادھار دیے تھے اس شخص کو جس نے تم کو لا کے واپس کیے ہیں، اور یہ اجر و ثواب جو تمہیں ملا یہ اس میری بیٹی کی مدد کرنے کے سلسلے میں ہے، اور جب تک تم زندہ ہو اللہ وہی فرشتہ تمہاری نیابت میں حج کرتا رہے گا۔ تو اب آپ دیکھیے، میں نے بہت جلدی اس کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اب اس واقعے میں کیا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی، اللہ نے کس طرح اس کا اجر و ثواب ہمیں دیا، اور کس طرح اللہ نے وہ پیسے ہمیں لوٹائے۔ اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ نیکی ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی ہو، تو اس کے پہلا قانون ہے کہ آپ نے بھی پہلے بھلائی کرنی ہے، اسٹیپ پہلے قدم آپ نے اٹھانا ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جس میں یہ بالکل واضح ہے مثال کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ اچھائی ہو تو دوسروں کے ساتھ تم اچھائی شروع کر دو۔ یہ پہلا ایک اصول ہے۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ ارحم ترحم، تم رحم کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تم رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ بھی ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ ایک دوسرے سے تعلقات میں لوگ ہم پر رحم کریں، ہمارے ساتھ ہمدردی کریں، محبت سے پیش آئیں۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پہلے ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان پر رحم کریں۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو دوسرا بھی آپ کے ساتھ یہ کام کرے گا۔ اچھا، اب یہاں رحم دیکھیں، رحم سے مراد دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہمدردی ہے، یہاں پہ ہمدردی ہے، کوئی پریشان ہے آپ اس کی مدد کریں، یہ بھی ہمدردی رحم ہے کہ آپ کوئی پریشان تھا آپ نے اس کی مدد کر دی۔ اچھا، اب یہاں سے میں ایک اور موضوع کو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے امیر المومنین نے اس روایت نے صرف ایک جملہ کہا، لیکن تاریخ کے واقعات اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے۔ یہ رحم، ہم اس کو اگر اور وسیع کرنا چاہیں تو یہ رحم صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہم دیکھیں جانوروں کے ساتھ بھی۔ خود روایتوں میں آیا کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اللہ اسے کیا دیتا ہے، پھر ہم اس سے یہ اخذ کریں کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، ان پہ رحم کرنے سے انسان کو یہ کچھ
پروردگار اجر ثواب دیتا ہے تو یہ سوچے کہ انسانوں کے ساتھ کرنے کا اللہ کتنا دے گا. یہ بھی ہے. انسان کا بھی میں ایک واقعہ پہلے انسان کا سنا دوں، ایک حیوان کا بھی، تاکہ بات ہو جائے. یہ بھی بنی اسرائیل میں ایک میاں بیوی تھے. شاید پچھلے سال یا 2 سال پہلے شاید یہ واقعہ بیان ہوا ہو، لیکن میں بہت جلدی حدیث کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے اذہان میں یہ بات آ جائے کہ بنی اسرائیل میں بھی میاں بیوی تھے، غریب تھے. اللہ نے چاہا کہ انہیں دولت دی جائے. حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے اس واقعے کو لکھا ہے. شوہر کے خواب میں فرشتہ آیا، بیوی کے خواب میں بھی آیا، اور دونوں کو یہ کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے تمہیں دولت دے. بیوی نے بھی کہا میں اپنے شوہر سے پوچھ کے بتاؤں. شوہر نے کہا میں اپنی بیوی سے، اور بیوی نے کہا میں اپنے شوہر سے پوچھوں. ایسا نہ ہو کہ میں ہاں کر دوں، شوہر کہ تم نے کیوں ہاں کی، بیوی ہاں کہہ دے شوہر کے کیوں ہاں کی، شوہر ہاں کر دے بیوی کے تم نے کیوں ہاں. تو دونوں نے اتفاق سے ایک ہی کہا کہ بھائی ہم صلاح مشورہ کر کے پھر یہ دیکھیں گے کہ اللہ کا جو ارادہ ہے کہ اللہ ہمیں دولت دینا چاہتا ہے 15 سال کے لیے. کتنے سال کے لیے؟ 15 سال. اب جب دونوں اٹھے، دونوں نے خواب ایک دوسرے کو بیان کیا، تو اب کیا فیصلہ کریں؟ تو فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دولت دینا چاہتا ہے تو ہم دولت لے لیتے ہیں اللہ کی، بغیر زحمت کے اللہ دے رہا تو ہم اللہ کی دولت 15 سال تک ہمارے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے ہم رہ سکتے ہیں. دونوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے. اب یہ فیصلہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے ان کے پاس دولت آنا شروع ہوئی. اب انہوں نے کیا دولت کا سوال یہ بغیر زحمت کے دولت آ رہی ہے نا، تو کیا انہوں نے اس دولت کا؟ وہی کیا جو اس روایت میں کہ ایک دوسرے پر رحم کیا. ارحم تو رحم. کیا دوسروں کو دینا شروع کیا، دوسروں کی مدد کرنا شروع کی. دوسرے جو دوستان، ہمسائے، رشتہ دار جو مشکلات میں تھے ان کی مدد کرنا شروع کی، ان پر رحم کیا. کوئی آیا کسی مدد کے لیے اس کو پیسے دیے، کوئی کسی طرح آیا اس کی ہیلپ کی، کوئی آیا اس کی مدد کی. تو اس طرح انہوں نے اس 15 سال اس طرح گزار دی. جو اللہ انہیں دیتا رہا وہ دوسروں کو دیتے رہے. پھر 15 سال جو مکمل ہو گئے، انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ جو ہے یہ دولت ہم سے لے لے گا. قرار تھا کہ 15 سال تک ہمارے پر رہے گی. اور 15 سال کے بعد پھر جب خواب میں فرشتہ آیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہاری نیکی اللہ کو بہت پسند آئی، کہ تم نے جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی، جو نیکی کی، یہ اللہ کو بہت پسند آئی، اور اللہ کا ارادہ ہے جب تک تم زندہ ہو یہ دولت تمہارے پاس رہے گی. تو آپ دیکھیں یہ کہ دوسروں کے پر انسان اگر ہمدردی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ہمدردی کرے گا، اور دوسروں کے دلوں میں اللہ رحم پیدا کرے گا. اگر ہم انسانوں کے ساتھ ہمدردی کریں گے دوسروں کے ساتھ، تو اللہ ان کے دلوں میں ہمدردی رحم پیدا کرے گا، اور وہ ہمارے ساتھ ہمدردی کریں گے. پھر آگے چلتے ہیں. اب حیوانات کے قصے بھی بہت ہیں، ایک نہیں ہے، کئی قصے ایسے ہیں کہ حیوانوں کے ساتھ اگر انسان نے رحم کیا تو اللہ نے اسے کیا دیا. میں صرف ایک قصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا ناصر الدین شاہ. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ روزانہ شکار پہ جاتا تھا. یہ ایک طریقہ کار تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں ایک کام انجام دیا. وہ کام کیا انجام دیا کہ اس کا جہاں سامان گوڈاؤن جسے ہم کہتے ہیں، جہاں سامان رکھا ذخیرہ ہوتا ہے، وہاں اس نے اتفاق سے یہ دیکھا کہ کچھ حیوانات ہیں جنہیں دودھ کی ضرورت ہے، ان کا دودھ نہیں ہے. تو اس نے اپنے نوکروں سے کہہ کے ان کے لیے دودھ کا انتظام کیا، ان جانوروں کے لیے جنہیں دودھ کی طلب تھی. انہوں نے دیکھا کہ مر رہے ہیں، ان کے بعد دودھ نہیں ہے، ان پر رحم کیا، اور اس کے بعد ان کے جب اس قابل ہو گئے، روزانہ ان کو دودھ دیتا رہا، اس قابل ہو گئے کہ وہ وہاں سے جا سکتے تھے، وہاں سے چلے. اب ناصر الدین شاہ کا طریقہ کار کیا تھا کہ روزانہ وہ جب جنگ کے لیے شکار کے لیے جاتا تھا، روزانہ شکار کے لیے جاتا تھا، اور اس کے بعد واپسی پر کسی ایک دوست کی یہاں وہ لوگ قیام کرتے تھے کہ بھئی آج کھانا اس کے کھائیں گے، آج کھانا اس کے کھائیں گے. یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا. اب جس دن ناصر الدین شاہ کی باری تھی کہ آج شکار پہ جانا ہے، اور شکار کے بعد اب اس کے گھر کھانا کھانا ہے، شام کو نکلے شکار کے لیے، اور شکار کرتے کرتے رات ہو گئی. اب دوستوں نے اصرار کیا کہ بھئی جنگل میں ہم یہیں رک جاتے ہیں، کل صبح انشاءاللہ چلیں گے. اس نے اصرار کیا نہیں، میرے گھر آج کھانے کی دعوت ہے تو میرے گھر کھانا ہے. بہرحال دوستوں کی بات اسے ماننی پڑی. رات ہو گئی تھی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے رات کا وقت ہے، صبح ہم چلے جائیں گے. اب رات جب وہ جنگل میں رکا تو اچانک یہ بیدار ہوا. اب دیکھیے گا، اچانک بیدار ہوا، اور بیدار ہو کے ایک دم پریشان ہوا. تو پوچھا دوستوں نے کیا ہوا اچانک بیدار ہو گیا؟ تو کہا میں نے خواب میں چوتھے امام کو دیکھا. کہا میں نے چوتھے امام کو خواب میں دیکھا،
اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم گھر جانا، تمہاری یہ بیوی ہے یہ تمہیں مارنا چاہتی ہے، یعنی اس نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، تم اسے طلاق دینا، جانا اور اسے طلاق دے دینا، ایک کام۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کہ اللہ تمہیں 40 دن کے بعد کربلا کی زیارت نصیب کرے گا۔ کیوں نصیب کرے گا؟ اس کی وجہ امام نے بتائی، اس لیے کہ تم نے جو جانوروں پہ رحم کیا وہ اللہ کو عمل بہت پسند آ گیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں 40 دن کے بعد کربلا کی زیارت نصیب کرے گا، تم کربلا جاؤ گے، اور اس کے بعد وہ کربلا کیا، اور اس کی کہتے ہیں اس کا انتقال بھی وہی ہو گیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ان واقعات کو پڑھنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں اقوال معصومین کو، تو اس کے مصداق یعنی اس کے واقعات کے جو نمونے جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہمیں تاریخ میں یوں نظر آتے ہیں کہ انسان اگر دوسروں پہ رحم کرے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرے تو اللہ بھی ان کے دلوں میں ہمدردی کو پیدا کرے گا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہمدردی کریں گے اور وہ بھی آپ پر رحم کریں گے۔ تو امیر المومنین کی اس نصیحت کے اندر دوسری چیز کیا تھی؟ رحم۔ اگر تم چاہتے ہو تم آپ سے رحم ہو تو تم رحم کرو تاکہ تمہارے ساتھ بھی رحم ہو۔ تیسری چیز امیر فرماتے ہیں اچھی گفتگو کرو تاکہ لوگ تمہیں یاد رکھیں۔ لوگ انسانوں کو کیسے یاد رکھتے ہیں؟ ان کی نیکیوں سے، ان کی اچھی گفتگو سے۔ خدا نہ خواستہ ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت برا ہوتا ہے تو لوگ اسے یاد نہیں کرتے، یا اس کے لیے تو بعض اوقات لوگ بددعا بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ کرے وہ مر جائے، اللہ کرے اس پہ یہ ہو جائے، ایسا انسان کبھی ہرگز نہ کرے۔ یعنی اگر امیر فرماتے ہیں کہ اچھی گفتگو کرو تاکہ تم یاد رہو، یعنی تمہیں لوگ یاد رکھیں گے تو اس کا ایک سبب کیا ہے؟ اچھی گفتگو۔ یعنی انسان اچھی گفتگو کرے گا، اچھی بات چیت کرے گا تو آج بھی دیکھیں بہت سے لوگ اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں کس عنوان سے؟ کہتے ہیں وہ کتنے اچھے تھے، کتنی اچھی ہماری تربیت کی، کتنی اچھی ان کی باتیں تھیں جو آج ہم کو یاد آتی ہیں۔ کہتے ہیں کتنی اچھی زندگی کے وہ اصول لے کے چلے گئے، کتنی اچھی باتیں وہ ہم کو بتا کے چلے گئے، تو ان اچھی باتوں کی وجہ سے وہ ہمیں یاد ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم لوگ یاد بھی نہیں کرتے۔ کیوں یاد نہیں کرتے؟ اس لیے انہوں نے کوئی اچھی بات کی نہیں۔ اگر اچھی بات کی ہوتی تو لوگ ان کو یاد رکھتے۔ یعنی امیر المومنین نے ایک اور اصول بیان کیا، اچھی گفتگو کرو، اچھی بات کرو تاکہ تم لوگ تمہیں یاد کریں۔ یعنی لوگوں کے یاد رکھنے کا ایک سبب کیا ہے؟ اچھی بات، اچھی گفتگو۔ آپ کہیں بیٹھے، کہیں اچھی گفتگو کی، کئی سالوں بعد، ہو سکتا ہے 2 سال 3 سال بعد کہیں گفتگو ہو رہی ہو تو وہ آپ کو کسی عنوان سے یاد کریں کہ ہاں فلاں ذاکرہ نے، فلاں خطیبہ نے فلاں درس میں بہت اچھی بات کی تھی۔ وہ اچھی بات کی وجہ سے آپ ان کے ذہنوں میں ہوں گی، اچھی گفتگو کی وجہ سے۔ کوئی مثال آپ نے اچھی دی، کوئی اچھی روایت سنا دی، کوئی بھی اچھی چیز، وہ اچھی چیز، اچھی روایت، اچھی بات اس بات کا سبب ہوگا کہ انہوں نے آپ کو یاد رکھا۔ تو بس اس میں مثالیں میں نے کہا نا، کوئی مثالیں تو بہت ساری، لیکن اس روایت کو آج مکمل بھی کرنا ہے کہ کتنی چیزیں امیر المومنین بیان فرمائی ہیں۔ اب آتے ہیں چوتھی چیز کیا ہے جو امیر نے فرمائی؟ وہ ہے غیبت سے پرہیز کرو۔ غیبت سے انسان کو چاہیے انسان پرہیز کرے، غیبت سے انسان بچے۔ اب یہاں پر ایک روایت امیر المومنین امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام محمد کہ ایک روایت ہے کہ جو ان کے ایک صحابی ہیں، جو بلکہ غلام ہیں، جو لوگ مشہد میں اعتراف کی زیارت پر گئے، خدا سب کو مشہد مقدس اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ ان کے ایک غلام ہیں جن کا نام ہے ابا صلت حروی۔ وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ امام رضا نے ان سے یہ نقل کیا کہ امام رضا ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ امام رضا نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ایک نبی کو خواب میں 5 چیزیں دکھائیں۔ لیکن ہمارے مورد ایک چیز البتہ، لیکن اسی روایت کے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو دوسری چیزیں بھی پتہ چل جائیں گی۔ اس روایت کا پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں اور بھی اضافہ ہو جائیں گی آپ کے انشاءاللہ۔ روایت ہے تو امام علیہ السلام نے کیا بیان کیا کہ اللہ نے اپنے ایک نبی کو خواب میں 5 چیزیں بیان کی۔ نمبر 1، اس نبی سے کہا، خواب میں الہام کیا اس نبی کو، امام رضا فرماتے ہیں کہ تم جب صبح اٹھو جو چیز تمہیں پہلی نظر آئے وہ کھانی ہے، جو چیز بھی تمہیں نظر آئے
پہلی نظر کیا کرنی ہے؟ اسے کھانا ہے. جو چیز بھی تمہیں نظر آئے, تم آنکھ کھلی, جو چیز سامنے نظر آئے تمہیں کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے. ایک. دو, دوسری چیز جو نظر آئے تمہیں اس سے فرار اختیار کرنا ہے. نہیں, دوسری چیز نظر آئے اسے زمین میں دفن کرنا ہے. جو چیز نظر آئے تمہیں اسے زمین میں دفن کرنا ہے. تیسری چیز کیا تھی؟ کہ جو کوئی تمہارے پاس آئے اسے قبول کرنا. چوتھی چیز, تمہارے پاس آئے, جو چیز آئے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا, اس کی حاجت کو قبول کرنا. اور پانچویں چیز یہ تھی کہ پانچویں چیز تھی جو تم دیکھو اسے فرار اختیار کرنا. پانچویں چیز جو بھی تمہیں نظر آئے اس سے فرار اختیار کرنا. ٹھیک ہے, 5 چیزیں میں نے بیان کر رہا ہوں, امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ آپ لوگ لکھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ جو چیز ہاں, جو چیز تمہیں نظر آئے, جب تم اٹھو جو اسے کیا کرنا ہے؟ کھانا. 1. 2 دفن. 3 4 اس کی حاجت ہے, اس کا خالی ہاتھ مت لوٹاؤ. 5 فرار, جو چیز میں سے فرار. اللہ نے اپنے ایک نبی کو یہ 5 چیزوں کا حکم دیا. اب نبی خدا جو تھے اٹھے, اللہ کا حکم اٹھے, آنکھ کھلی, سب سے پہلا سامنے کیا نظر آیا؟ کیا نظر آیا؟ پہاڑ. کیا نظر آیا؟ پہاڑ. اب حکم خدا کیا ہے؟ کھانا. آپ اور ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں, کیسے کھائیں گے تو بات کا مسئلہ ہے. یہ اللہ کو سمجھ میں نہیں آتا, اللہ نے حکم کیسے دے دیا کھانے کا؟ پتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا. کھانا تو دور کی بات ہے, پہلا تو اس پہ اعتراض کریں گے. اب نبی خدا ہے, کہاں؟ پہاڑ ہے. کہا ٹھیک ہے, حکم خدا ہے, کھانا ہے. چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, دیکھتے وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب جاتے رہے جا رہے ہیں پہاڑ تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے, اپنی مقدار سے, اپنے حجم سے, سائز میں کم ہوتا جا رہا ہے. جب بالکل پہاڑ کے قریب پہنچ گئے, بالکل قریب, دیکھا ایک نوالا بنا, اسے اٹھا کے. دوسرا حکم کیا تھا؟ نظر آئے اسے چھپانا. آگے گئے, کیا دیکھا؟ تشت میں سونے کے سکے نظر آئے. تشت میں سونے کے سکے. آپ اور ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اٹھا لیتے, دیکھتے کوئی دیکھ تو نہیں رہا. لیکن اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ اسے دفن کیا. اسے دفن کیا, جیسے آگے نکلے وہ تھال پھر زمین سے باہر آ گیا. کہ بھائی نہیں, یہ تو دوسرا ہو گیا کہ اس کو دفن کر لیا, پھر آگے نکلے. جب وہ آگے چلے تو پیچھے سے وہ جو تھال دفن کیا تھا وہ زمین سے باہر آ گیا. انہوں نے کہا اللہ نے کہا تھا دفن کرنا, میں نے دفن کر دیا, اب آگے چلے. آگے چلے, دیکھا ایک پرندہ آیا. ایک پرندہ آ کے کہنے لگا کہ میرا ایک بڑا پرندہ میرا شکار کر رہا ہے, تو آپ مجھے میری حفاظت کریں. اس کو لے لیا. تیسری چیز کیا تھی؟ اسے قبول کرو. کسے قبول کیا؟ پھر وہ پرندہ آ گیا جس پرندے کا شکار کر رہا تھا, وہ بھی آ گیا. اس سے کہا کہ آپ نے میرا شکار رکھا ہے, آپ مجھے کچھ دیں یا میرا شکار واپس کریں. تو لکھا کہ انہوں نے اپنی جسم کا گوشت یا کچھ چیز اسے بہرحال دی, جس سے وہ راضی ہو گیا. پھر اس کے بعد 5ویں چیز کیا تھی؟ فرار اختیار. جا کے کیا دیکھا کہ مردار پڑا ہوا ہے. کیا دیکھا؟ ایک مردار ہے. وہاں سے کیا کرنا تھا؟ فرار اختیار. وہاں سے فرار ہو گئے. یہ 5 حکم اللہ نے دیے, 5 حکم اللہ نے دیے, 5 پہ عمل کر لیا. اب کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا. پھر دوسرے دن خواب میں امام رضا روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے اس نبی سے پوچھا کچھ سمجھ میں آیا؟ کہ نہیں سمجھ میں. جیسے آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آیا, وہ نبی کی سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا. نبی خدا تھے عورت, لیکن اللہ کی حکمت تھی, مصلحت تھی کہ کیا چیز اللہ اپنے نبی کو کیا بتانا چاہتا, کیا سکھانا چاہتا. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں نا انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. اب آئیے امام رضا کی روایت کو مکمل کریں. اس میں اگرچہ میں نے عرض کیا شروع میں ہی کہ اس میں ایک چیز ہمارے موضوع سے مربوط ہے, لیکن میں نے اس روایت کو اس لیے بیان کیا کہ اس میں اور بھی چیزیں آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ کریں گے. اب اللہ نے اس نبی سے کہا کہ فلسفہ سمجھ میں آیا؟ کہ نہیں, کچھ فلسفہ تو سمجھ میں نہیں آیا. کہ دیکھو جو چیز, پہلی چیز میں نے تم سے کہا جو نظر آئے اسے کھاؤ,
جب تمہاری آنکھ کھلی تو کیا نظر آیا؟ پہاڑ کا پہاڑ مثل غصہ ہے. اگر اس پہ کنٹرول کر لیا تو مثل وہ ایک نوالا ہے جو تم نے کھایا. تو غصہ پہاڑ جو وہ مثل غصہ ہے، یعنی اس کو کھانا کتنا مشکل ہے، یعنی سر غصے کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا. تو لہٰذا اس کو کنٹرول جب کرو گے کہ غصے پہ، اگر تم نے اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیا تو وہ ایسا ہے جیسے ایک شیرین نوالا ہوگا جیسے تم نے کھایا. نمبر 1. نمبر 2 کا وہ تمہیں جو کہا تھا تش سونے کا دفن کرنا، وہ تمہاری نیکیاں تھیں. تمہارا کام ہے اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. خدا کہتا ہے میرا کام ہے نیکی کو ظاہر کرنے کا کام. تم اپنی نیکیوں کو انجام دو لیکن چھپا کے انجام دو. اور میرا کام ہے نیکیوں کو ظاہر کرنا. تیسرا جو تم سے کہا تھا کہ وہ پرندے کو قبول کرنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی تمہیں نصیحت کرے، نصیحت کرنے والا، تو اس کی نصیحت کو قبول کرو. جو کہا تھا کہ پرندے کو لو، اس کا مطلب یہ تھا کہ نصیحت کو قبول کرو. چوتھا جو آیا شکار کے لیے اور کہا کہ جس نے شکار طلب کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی تمہارے دروازے پر آئے تو اسے خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، بالآخر کچھ نہ کچھ دے دو. اور پانچواں اور آخری جو تم سے کہا گیا ہے کہ مردار سے فرار اختیار کرو کا، اس کا مطلب ہے غیبت سے فرار اختیار کرو. دیکھیے کہاں سے روایت کہاں پہنچ گئی ہماری. تو غیبت سے انسان پرہیز کر، امیر مومنین فرماتے ہیں. یہ تھی چوتھی چیز. اب آئیے پانچویں چیز. پانچویں امیر مومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے وہ شخص، یعنی جھوٹا ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو حلال زادہ تو کہتا ہے لیکن ہماری اولاد سے اور ہم سے نفرت کرتا، دشمنی کرتا. امام فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. کوئی جھوٹا ہے وہ شخص جو حلال زادہ ہے اس کے باوجود بھی ہماری اولاد سے اور ہم سے دشمنی کرے. اس کے بعد امام نے فرمایا چھٹی چیز، جھوٹ بولتا ہے وہ شخص. یہاں پر بھی وہی لفظ ہے، جھوٹ بولتا ہے، یعنی جھوٹا ہے وہ شخص کہ وہ گمان کرے کہ وہ حلال زادہ ہے. گمان کرتا ہے کس بات پر؟ کہ جبکہ وہ حلال زادہ ہے لیکن وہ فعل قبیح، جو عورت اور مرد کے درمیان جو فعل قبیح ہے وہ اس کو دوست رکھتا ہو، یعنی وہ فعل چاہتا ہے، خدا نخواستہ اس فعل کو انجام دینا چاہتا. وہ امام فرماتے ہیں، اس کو دوبارہ سنیں، جھوٹ بولتا ہے اور وہ گمان کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں حلال زادہ ہوں لیکن وہ فعل قبیح کو دوست رکھتا ہو، یعنی یہ چاہتا ہو کہ اس خدا نخواستہ اس فعل کو میں انجام دوں. اور دوسری چیز خدا، اور وہ شخص، دوبارہ وہی چیز ہے، یعنی وہ شخص خدا کی نافرمانی پر دن اور رات جسارت کرے. یعنی دو چیزیں اس روایت، اس ٹکڑے میں دعا کی، یعنی امام کی اس نصیحت میں دو ٹکڑے ہیں. یعنی وہ شخص جھوٹ بولتا ہے وہ شخص اور وہ گمان کرتا ہے کہ میں حلال زادہ ہوں، کہ میں حلال زادہ ہوں، لیکن کیا فرمایا کہ وہ شخص وہ عمل جو کبھی عمل ہے، فعل کبھی عمل ہے، اس کو دوست رکھے، چاہے کہ اس عمل کو انجام دے. اور اس کے بعد پھر کہے کہ خدا کی نافرمانی، اور خدا کی نافرمانی کرنے پر دن اور رات جسارت کرے وہ شخص. بات واضح ہو گئی؟ ٹھیک ہے. ساتویں چیز کیا ہے امام نے فرمائی؟ ساتویں چیز ہے کہ صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کرو تاکہ خدا تمہاری عمر کو زیادہ کرے. دیکھیں، صلہ رحمی کرو تاکہ خدا تمہاری عمر کو زیادہ کرے. اب صلہ رحمی کے لیے جہاں پر ایک اور روایت ہے، مختصر اس روایت کو میں بیان کروں کہ جس میں یہ روایت پیغمبر سے، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس دنیا میں 6 چیزیں پسند ہیں. کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں پسند ہیں. 2 قطرے، 2 قدم، 2 گھونٹ. 2 قطرے، 2 قدم، 2 گھونٹ. 2 قطرے کون سے ہیں؟ ہاں، خوف خدا میں توبہ، خوف خدا میں، رات کی تاریکی میں جو بندہ خدا کے سامنے دعا کرے، گڑ گڑائے، روئے، وہ جو آنسو جو گرتا ہے زمین پر، پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے، اللہ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کو اس دنیا میں وہ قطرہ بہت پسند ہے. دوسرا قطرہ کون سا ہے؟ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے.
یہ 2 قطرے ہیں اللہ کو اس دنیا میں پسند ہیں. 2 قدم. ہاں، ایک وہ قدم جو صلہ رحمی کے لیے پڑتا. ہمارا موضوع صلہ رحمی ہے، جس کے لیے میں نے اس روایت کو بھی بیان کیا کہ وہ قدم جو انسان اس نیت سے گھر سے نکلے کہ ٹھیک ہے میری غلطی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ان سے جا کے ایکسکیوز کر لوں. صلہ رحمی کے لیے جو قدم انسان اپنے گھر سے باہر نکالتا ہے اللہ کو اس دنیا میں بہت پسند ہے. اور دوسرا قدم کون سا ہے؟ مسجد کی طرف قدم بڑھانے والا. وہ قدم جو انسان مسجد کے لیے اپنے گھر سے جب نماز کے نکلتا ہے، کہتے ہیں اس دنیا میں یہ قدم اللہ کو بہت پسند ہے. 2 گھونٹ. کون سے گھونٹ ہیں؟ صبر کا اور غصے کا گھونٹ. اور دیکھیں غصے کا گھونٹ، غصے ہم ابھی غصہ پہ بحث کر چکے ہیں. پہاڑ والی مثال میں غصہ تھا، اور یہاں پہ پھر وہ روایت ایک اور آئی کہ اگر انسان مصیبت کے وقت اگر انسان صبر کرے گا تو اللہ کو اس دنیا میں اس صبر کا گھونٹ بہت پسند ہے. اور غصے کا گھونٹ کہ انسان غصہ آ رہا ہے، انسان کوشش کرے تحمل کرے کہ غصے کو پی جائے. جیسے ہم بچوں سے سوالات کرتے ہیں نا کوئز میں، کیا سوال کرتے ہیں؟ کیا سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سی حرام چیز ہے جس کا پینا جائز ہے؟ غصہ حرام ہے کہتے ہیں نا، لیکن اس کا پینا جائز ہے. ایک سوال بھی ہو جاتا ہے اور بچوں کا پیغام بھی. تو اب اس روایت میں اللہ کے رسول نے 6 چیزوں کو بیان کیا. 2 چیزیں ہمارے مورد سے غصہ بھی آ گیا، اور 2 قدم میں ایک قدم آ گیا صلہ رحمی. دیکھیں صلہ رحمی کے بہت سے فوائد ہیں. موضوع صلہ رحمی نہیں ہے، لیکن امیر المومنین کا صلہ رحمی کرو. اس کی امیر المومنین نے اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے بیان کی تاکہ خدا تمہاری عمر میں اضافہ کرے. اچھا دوسری طرف بھی میں بیان کر دوں، چلیں اس کے بھی واقعات ہیں، روایتیں موجود ہیں کہ انسان اگر صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ ہو. دوسری طرف بھی بیان کر دوں کہ اگر خدا نخواستہ قطع رحمی کرتا ہے، جو خونی رشتہ دار جن سے صلہ رحمی واجب ہے، اگر قطع رحمی کرتا ہے تو انسان کی زندگی کم بھی ہو جاتی ہے. یہ بھی ہے، یہ صرف نہیں ہے کہ انسان اگر کر رہا ہے تو اس کی عمر بڑھ رہی ہے. یہ تو ایک طرف ہے روایت. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر اس پہ واجب تھا صلہ رحمی کرنا، اس نے قطع رحمی کی خونی رشتہ داروں کے ساتھ، جہاں صلہ رحمی واجب تھی اس نے انجام نہیں دیا، تو اس کی عمر میں کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کی عمر کم بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی روایت میں بیان کیا گیا ہے. اب آئیے کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ 7. آٹھواں کیا ہے؟ امیر مومنین فرماتے ہیں اپنے اخلاق کو اچھا رکھو تاکہ خدا تمہارا حساب آسان کر سکے. دیکھیں یہ ہمیشہ جب بھی گفتگو آتی ہے ان موضوعات پر، اخلاق کے اوپر، تو بہت سی باتیں ریپیٹ بھی ہوتی ہیں، تکرار ہوتی ہیں. پچھلے سال، اس سے پچھلے سال، اس سے پچھلے، ممکن ہے کچھ واقعات یہاں پہ اہل علم آتے ہیں، مولانا آتے ہیں، واقعات کی تکرار بھی ہوتی ہے. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ اخلاق کو اچھا رکھیں. آپ دیکھیں معاشرے میں جتنی بھی مسائل ہیں، بیشتر مسائل اگر آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھیں، گھر کے مسائل ہو، سماج کے مسائل ہو، محلے کے مسائل ہو، جو انسان جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا ہے وہاں کے مسائل ہو، اسکولز، کالج، یونیورسٹی، آپ کو مشترکہ چیز اخلاق نظر آئے گا. اچھا یہ اخلاق ہے وہ چیز، اچھا اخلاق وہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان نہ بھی ہو، فرض کریں اخلاق تو اچھا سب کو ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسلمان ہونا شرط تو نہیں ہے. یعنی اچھا اخلاق وہ چیز ہے، اگر میں مثال دے رہا ہوں، روایت میں ہے کہ اگر اللہ کے رسول کو کوئی قتل کرنے آتا ہے، ایک گروہ آیا تھا قتل کرنے، سب کو گرفتار کیا، امیر المومنین سے کہا کہ سب کی گردن اڑا دو، کیوں؟ اللہ کے رسول کو قتل کرنا ہے، سوا ایک شخص کے، کہ ایک شخص کو چھوڑ دو، سب کو مار دو. اس ایک شخص نے کہا کیا مجھے بھی میرے ساتھیوں کے ساتھ بھیج دیں، مجھے بھی اوپر بھیج دیں، مار دیں، مجھے کیوں روک کے رکھا ہوا، مجھے بھی قتل کر دیں. کہا نہیں، ابھی جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے کہا ہے کہ تمہارے اندر کچھ صفات، اچھی صفات جن ہے، چند صفات بیان کی گئی ہیں، ان اچھی صفات میں ایک صفات تمہاری یہ اچھی یہ ہے کہ تمہارا اخلاق بہت اچھا اور اللہ کو بہت پسند ہے. اب آپ سوچئے کہ اچھا اخلاق اگر کسی غیر مسلمان میں ہے اور اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اگر اس کے رسول کو قتل کرنے بھی آ رہا ہے تو اللہ کے رسول کہتا ہے اسے قتل نہیں کرو.
تو آپ سوچیں اگر کسی مومن و مومنہ میں اچھا اخلاق ہو. آپ دیکھیے پریکٹس تجربہ کر لیں کہ انسان اچھے اخلاق سے کتنے گھر سے ہی ہو جائیں گے. ہاں خدا نہ خواستہ یہ آپس کے جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, جھگڑے جو ہو جاتے ہیں, اس میں انسان یہی کرتا ہے, کبھی ہمیں غصہ آ گیا, کنٹرول نہیں کیا, بد اخلاقی ہو جاتی ہے. غصے میں کیا کام ہوتا ہے؟ بد اخلاقی ہو جاتی ہے. اور بد اخلاقی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا. اور جھگڑے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں. اور وہ پھر وہ رشتہ داریاں خدا نہ خواستہ بڑوں سے چلتی ہوئی آتی ہیں, پھر وہ خدا نہ خواستہ وہ بڑوں سے نسل در نسل بچوں میں, پھر اس کے بعد چھوٹی سی بات ہوتی ہے, بہت چھوٹی سی بات ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سے بات جب سننے میں آتے ہیں, بہت سے واقعات تجربات سننے میں آتے ہیں تو دکھ بھی ہوتا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات تھی, اور یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ ایک ہی جملہ درگزر کا مطلب کیا ہے؟ معاف. کیا ہے؟ یہی معاف ہے کہ درگزر کر دینا, ٹھیک ہے غلطی ہو گئی. انسان ایک تو یہ کام کرو, اپنا اخلاق کو اچھا رکھے بچوں کے ساتھ, بچوں کا بڑوں کے ساتھ. اچھا ہمارے یہاں ایک ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بچوں کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے, کہ بڑوں کا نہیں ہونا چاہیے. بھائی بڑوں کا بھی بچوں کے, آج کل تو زیادہ اس بات کو بچے زیادہ نوٹ کرتے ہیں. ذرا سا آپ ڈانٹ دیں, اور بالخصوص کسی اور کے سامنے ڈانٹا تو اور مصیبت ہے. اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں, آپ نے میرے دوستوں کے سامنے کیوں ڈانٹا, فلاں کے سامنے کیوں ڈانٹا. اگر آپ کو ڈانٹنا ہی تھا آپ اکیلے میں ڈانٹ دیتے تو اور زیادہ انسلٹ محسوس کرتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا آپ نے کوئی بات کہی, غصے سے کہی, ڈانٹ کے کہی, تو کیا کہیں گے؟ اچھا یہ بات آپ آرام سے نہیں کہہ سکتے تھے, کہتے ہیں. یعنی بچوں کو بھی یہ توقع ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے اچھے طرح بات کریں. جیسے بڑوں کو توقع ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے تو آپ فوراً کہیں گے آپ کو اخلاق نہیں سکھائی, آپ کو کسی نے اخلاق نہیں سکھایا. فوراً آپ کہیں گے آپ کے پیرنٹس نے آپ کو تمیز نہیں سکھائی, ہم فوراً آپ کا اخلاق کہاں جاتا ہے. بالکل اسی طرح کہ بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. جیسے بڑوں کی یہ خواہش ہے کہ بچے اچھے اخلاق سے ہو, تو بچوں کو بھی یہ خواہش ہے کہ پیرنٹ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں. اسی طرح استاد و شاگرد کو لے لیں, ہر جگہ یہ آپ کو چیز نظر آئے گی کہ انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. اب موضوع کیونکہ اخلاق نہیں ہے, ورنہ میں نے عرض کیا کہ ہر موضوع ایسا ہے کہ جس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے, اور موضوع سارے ایسے ہیں کہ امیر المومنین کی نصیحت نہیں ہے. یہ وہ نصیحتیں ہیں کہ جس میں نے عرض کیا کہ دنیا اور آخرت میں خیر ہے. اخلاق اچھا رکھیں, آپ دیکھیے گا کتنے اس میں برکت ہوتی ہے. آپ تمام معصومین کی زندگی اٹھا لیں, تمام معصومین کی زندگی, 14 معصومین کی زندگی کو اٹھائیں, آپ اس میں اخلاق سر نظر آئے گا کہ معصومین کے ساتھ لوگ آتے تھے, کس طرح پیش آتے تھے, کس طرح وہ ان کو جواب دیتے تھے. پھر اسی طرح آپ کو معصومین کی زندگی جو ہمارے لیے حجت ہے, پھر ہم اور آگے جا کے دیکھتے ہیں تو علماء کرام مجتہدین کی زندگی بھی آپ دیکھیں, اس میں بھی آپ کو تحمل نظر آئے گا. کوئی آ کے بد اخلاقی کرتا ہے تو وہ کیسے اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں. تو بہرحال یہ سب نمونے ہیں ہمارے پاس کہ جو معصومین کی زندگی تو ہمارے لیے حجت ہے. ہر امام کی زندگی میں امیر المومنین سے لے کر آپ پیغمبر سے لے کے جناب زہرا, ابھی ایام فاطمہ گزرے, آپ نے جناب زہرا کے اخلاق کے واقعہ سنے ہوں گے. اسی طرح آپ نے جو ایام آتے جاتے ہیں ان ایام کے حساب سے گفتگو ہوتی ہے تو اس میں تمام چیزیں بیان ہوتی ہیں. تو اسی طرح تو اچھا اخلاق رکھیں تاکہ اچھا اس کا فائدہ بھی کیا ہے دیکھیں, فائدہ بھی بیان ہو رہا ہے ساتھ ساتھ. امیر فرماتے ہیں اچھا اخلاق رکھو, کیوں؟ تاکہ تمہارا حساب پروردگار جو حساب لے گا نا وہ آسانی سے ہو جائے. حساب میں آسانی ہے. پچھلی جملے میں بھی آیا فائدہ, صلہ رحمی کا فائدہ کیا آیا؟ عمر میں اضافہ. یہاں امیر فرما رہے ہیں اچھا اخلاق رکھو. کیا فائدہ ہوگا اچھے اخلاق کا؟ اچھے اخلاق کا فائدہ ہے کہ اللہ جب تم سے حساب کرے گا نا تو وہ آسانی کے ذریعے کرے گا. اچھا اب میں اس واقعے کو بھی پورا کر دوں. جب پیغمبر اسلام کے بعد جو شخص جس کو چھوڑا, جب اللہ کے رسول نے اس سے کہا تمہارا اخلاق اچھا ہے, تو اس نے کہا کہ ہاں آپ کا جو جبرائیل نے آپ کو پیغام دیا, انہوں نے کہا مجھے جبرائیل نے کہا اور اللہ نے کہا, تو کہا آپ کا اللہ بالکل صحیح کہتا ہے, میرا اخلاق اچھا ہے. اور بھی صفت بیان کی, شجاع تھا اور بھی اس کے اندر صفت اچھی تھی, سخی تھا, شجاع تھا, اور بھی مختلف صفتیں اس نے بیان کی مختلف روایتوں میں مختلف چیزیں. اس کے بعد وہ شخص مسلمان ہو جاتا. یہ نتیجہ ہے. یعنی ایک نتیجہ اور کیا ملا ہمیں کہ اچھا اخلاق ہونے کا اس کو فائدہ کیا ملا کہ وہ مسلمان ہو گئے. یہاں پہ ایک فائدہ امیر المومنین بیان کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ جب حساب کتاب کرے گا, تو ہم نے سنا نا حساب کتاب اللہ بڑا سخت کرتا ہے, لیکن امیر فرماتے ہیں اگر دنیا میں تمہارا اخلاق اچھا ہوا تو حساب کتاب میں اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرے گا. پھر آگے چلتے ہیں
پھر امیر المومنین فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ روز محشر میرے ساتھ رہو، کسے کہہ رہے ہیں؟ اپنے صحابی سے، نوف سے کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ روز محشر میرے ساتھ رہو، یعنی ہر آدمی چاہے گا معصوم کے ساتھ رہے، تو کہا کہ ہرگز ظالموں کا ساتھ مت دینا، ظالموں کا ساتھ مت دینا۔ اور آپ کو یہاں پر میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت سے واقعات نظر آئیں گے۔ ایک واقعہ جو ظالم کے حوالے سے، اچھا ظالم کا ساتھ مت دو، اس کی مدد نہ کرو، کس حد تک وہ امام موسیٰ کاظم کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ آپ کو سنا وہ واقعہ ہوگا کہ وہ ایک شخص جو اونٹ بادشاہ کو دیتا تھا، ہارون کو اونٹ دیتا تھا تاکہ وہ حج پر جائے اور حج سے واپس آتا تھا، تو امام نے اس سے کہا، ابراہیم جمال غالباً نام تھا، ابراہیم جمال غالباً نام تھا، تو اس سے کہا صفان، غالباً صفان جمال، صفان، ہاں صفان نام تھا۔ امام نے کیا کہا اس سے کہ تم جو بادشاہ کو اونٹ دیتے ہو، کرائے پر کہاں دیتا ہوں، کہا تمہاری خواہش یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ زندہ واپس آ جائے، کہا مولا یہ خواہش ہوتی ہے کہ بادشاہ زندہ واپس آ جائے تاکہ مجھے کرایہ مل جائے اونٹوں کا۔ امام نے کہا تمہاری یہ خواہش بھی کہ بادشاہ زندہ رہے، یہ بھی ظالم ہونے کے، ظالم میں اس کے ظلم میں مدد کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، امام نے فرمایا ہرگز ظالموں کی مدد نہ کرو، اگر تم میرے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہو روز قیامت میں تو ظالموں کی مدد نہ کرو۔ اب اس سے کیا مراد ہے ظالم، یعنی کس حد تک امام نے، یہ بھی مثال امام کی زندگی میں نہیں، اس حد تک ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر رہے، کوئی اس کو ہم چیز نہیں دے رہے ظالم کو، لیکن صرف ہم یہ خواہش کرتے ہیں۔ امام نے کہا کہ تم اگر یہ خواہش رکھتے ہو کہ وہ ظالم زندہ واپس آ جائے تاکہ تمہیں پیسے ملیں، تمہاری یہ خواہش کا، یہ خواہش بھی اس کے ظلم میں، وہ جو ظلم کر رہا ہے اس میں تم شامل ہو۔ اس سے اندازہ کریں کہ خدا نہ خواستہ ہم کسی کے ساتھ، اچھا اب یہ بات جو ظلم کی آ گئی، یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم باہر سمجھتے ہیں ظلم ہوتا ہے۔ آپ پریکٹیکل میں اپنی زندگی میں دیکھیے گا کہ خدا نہ خواستہ ہم کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہے، یہ بھی دیکھیں اب کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہو رہی۔ یہ انسان اپنی زندگی میں بھی، پریکٹیکل زندگی میں بھی دیکھے، یہ نہیں سوچے کہ ظلم تو دوسرے لوگ کرتے ہیں، کسی کو مارنا ہی ظلم ہے، نہیں، ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم آپس میں کوئی ایسا کسی کے حقوق ہے اس کو ادا نہیں کر رہے، یہ بھی ظلم ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم پہ واجب ہے ہم اس کو ادا نہ کریں، یا یعنی ہم جو جس معاشرے اور سماج میں رہتے ہیں، جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہاں ایسا تو نہیں ہم کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ یہ انسان خود چیک کرے گا، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے ساتھ ظلم کریں۔ امام نے فرمایا ظالم کی مدد نہیں کرنا، ہرگز ظالم۔ اب انسان خود فیصلہ کر لے، اپنی زندگی کو چیک کرے، اپنی زندگی میں دیکھے کہ میرے کسی عمل سے ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کسی ظالم کی مدد ہو رہی ہے، یا میں خود خدا نہ خواستہ، یعنی انہوں نے کہا کہ ظالم کی مدد نہ کرے۔ سوچے آپ، کوئی اگر خود ظلم کرے تو وہ تو بہت آگے نکل گیا نا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ظالم ہے، ہم اس کی، امام کہتے ہیں اس کی بھی مدد نہ کرو۔ اب آپ سوچیں کہ ہم کسی پہ ظلم کریں تو ہم تو خود ظالم بن جائیں گے۔ تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، پریکٹیکلی لائف میں بھی، کہ ایسا تو نہیں کہ ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہو، یا آپ نے خود چیک کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے ہم ظالم بن جائیں، جبکہ امام یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ظالموں کی مدد نہ کرو، اگر تم میرے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہو تو ظالم کی مدد نہ کرو۔ پھر آگے کہتے ہیں، اپنے صحابی سے کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہم سے محبت کرے گا وہ روز قیامت ہمارے ساتھ ہوگا، جو کوئی بھی ہم سے محبت کرے گا وہ روز قیامت میں ہمارے ساتھ محشور ہوگا۔ پھر امام نے آگے فرمایا کہ اگر کوئی پتھر سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ محشور ہوگا۔ یعنی امام نے ایک مثال کے طور پہ کہا، اگر کوئی شخص پتھر سے محبت کرتا ہے تو وہ پتھر کے ساتھ محشور ہوگا۔ یعنی امام نے ایک اور پیغام دیا، ہر نصیحت کے ایک جملہ میں نے عرض کیا، آپ دیکھیں کہ وہ جملہ ہے کہ جس میں امام نے کتنی، یہ سارے موضوع میں نے عرض کیا کہ ایسے جس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ صرف میں آج کی اس حد تک اس پوری روایت کو 10 11 12 چیزیں ہیں کہ ہم اس کو ایک مکمل کر لیں۔ کہاں تک پہنچے، کتنے پوائنٹس ہو گئے؟
ہاں لاسٹ 10واں کیا ہے؟ جو کوئی بھی ہم سے محبت وہ ہمارے ساتھ محشور ہوگا. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا اگر اس کے بعد پھر مثال دی کہ اگر کوئی پتھر سے محبت کرے گا تو محشور ہوگا. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا، ہاں یہ بہت اہم جملہ امام فرما رہے ہیں. اب جو جملہ آ رہا ہے وہ پریکٹیکلی طور پہ ہوتا ہے، معاشرے میں ایسا کرتے ہیں. امام نے فرمایا ایسا نہ کرو. کیسا نہ کرو؟ کہ لوگوں کے سامنے تو اپنے آپ کو بہت اچھا پیش کرو، ہے نا. ہم تو بہت متقی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، مستحب روزے بھی رکھتے ہیں سب. امام نے فرمایا ایسا نہ کرو. کیسا نہ کرو؟ فرمایا کہ لوگوں کے سامنے تو اپنے آپ کو اچھا دکھاؤ اور باطن میں پیچھے اللہ کی نافرمانی کرو. ایسا نہ کرو. اب آپ دیکھیں یہ جملہ کیا ہے کہ کیسا ہوتا ہے. بعض اوقات انسان ظاہری طور پر اپنے آپ کو بہت ظاہر کرتا ہے، بہت متقی ہوں، بہت پرہیزگار ہوں، بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بہت روزہ رکھتے ہیں. لوگ ظاہر کیا مولانا زبردست ہے، بہت اپنے آپ کو اتنا ہم ظاہر کریں ایسا کہ ہم اچھے ہیں، لیکن باطن میں یعنی ہم باطن میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں. امام کہتے ہیں ہرگز ایسا کام مت کرو کہ ظاہر بہت اچھا ہو اور باطن تمہارا خراب ہو. اچھا ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ پھر سوال آتا ہے اگر ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب امام نے فرمایا جب تم روز قیامت اللہ سے ملاقات کرو گے تو اللہ تمہیں رسوا کرے گا اگر تم نے ایسا کیا. دیکھا امام علی علیہ السلام نے نتیجہ بھی ساتھ ساتھ دیا. اگر تم نے ایسا کیا، کیسا کیا؟ کہ اپنے آپ کو بہت اچھا شو کیا. آج کے اسلام میں بہت اچھا اپنے آپ کو دکھایا کہ میں آج کے اسلام میں سے کہتے ہیں بہت اسمارٹ ہوں، بہت زیادہ اپنے آپ کو شو کیا کہ میں بہت اچھا ہوں، لیکن باطن میں کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. جب کوئی دیکھنے والا نہیں، جبکہ دیکھنے والا خدا ہے وہاں پر. لیکن ہم ظاہری اعتبار سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اللہ ہے جو دیکھ رہا ہے. اور اگر ہم اس میں وہاں پر اگر گناہ کریں، پروردگار عالم کی معصیت کریں، پھر امام فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا کام انجام دیا تو پھر پروردگار عالم کیا کرے گا؟ اس کے نتیجے میں روز قیامت جب تمہاری اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ تمہیں رسوا کرے گا. یہ 11 نصیحتیں تھیں امیر المومنین کی، جو امیر المومنین نے 11 نکات بیان کیے ہیں. 11 نصیحتیں سمجھ لیں، 11 اصول سمجھ لیں زندگی گزارنے کے. جو آپ اس کو عنوان دینا چاہیں آپ عنوان دے سکتی ہیں کہ امام پھر اس کے بعد امیر المومنین آخر میں جو جملہ جو میں نے آپ کو پہلے بیان کر دیا. امیر المومنین نے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں، جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں، تم اس پر اگر عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت کی تمہیں سعادت نصیب ہوگی. دنیا اور آخرت تمہارے لیے خیر ہے. خیر وہی ہے اچھا، سعادت، خوش نصیبی، یہ انسان کے لیے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں خیر چاہتا ہے تو امیر المومنین کی اس 11 نصیحتوں پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم اسے دنیا اور آخرت میں خیر نصیب کرے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد.